बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। तशवीश की बात यह है कि पाकिस्तान में कोई ऐसी कुव्वत, कोई ऐसा इदारा, कोई ऐसा मैकेनिज्म मौजूद नहीं है जो राना सनाउल्लाह से बुलाकर पूछे कि उन्होंने ये बयान आखिर क्यों दिया, कैसे दिया और इस बयान का मतलब क्या है। राना सनाउल्लाह मुल्क के वजीर दाखिला हैं, और अगर एक वजीर दाखिला कहता है कि या हम नहीं या फिर आप नहीं, और वो अगर ये कहता है कि आपने हमें एक ऐसे मुल्क को एक ऐसी जगह पर ला खड़ा किया है जहां पर या आप बाकी रह सकते हैं या हम बाकी रह सकते हैं, और ये कि ऐसी सूरत हाल में हम ये नहीं सोचेंगे कि जमहूरी चीज़ क्या है, गैर जमहूरी क्या है, कानूनी क्या है, गैर कानूनी क्या है, हम ये नहीं सोचेंगे, बल्कि हम फिर अपना वजूद बरकरार रखने के लिए वो सब कुछ करेंगे जो हमें करना पड़ेगा। ये लैंग्वेज आम एक ऐसे गुंडे की होती है आम तौर पे, कि जो कहे कि जी मुझे दीवार से लगा दिया गया है, मेरे लिए अपना वजूद बरकरार रखने के लिए यही मुमकिन था कि मैं दूसरे को मार देता। एक कातिल अपनी ये वजाहत पेश करता है कि जी चूंकि मुझे घेर लिया गया था, या फिर मैं मर जाता या मैं उसको मार देता। ये उस तरह की बात राना सनाउल्लाह साहब कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब का बयान जो फरोख शहबाज वड़ाइच जो हमारे दोस्त हैं, और उन्होंने PNN पे प्रोग्राम शुरू किया, राना सनाउल्लाह के साथ प्रोग्राम किया, तो उसमें उन्होंने किस लहजे में, किस अंदाज में ये बात की है और किस ढिठाई के साथ ये बात की है, ज़रा सुन लीजिए पहले, फिर मैं इस पर बात करता हूँ। सुने क्या कह रहे हैं वो। मकसद को वहाँ पे ला के खड़ा कर दिया है कि अब दोनों में से एक का वजूद ही बाकी रहना है। तो क्या ये तो इसलिए अब फिर जब हम समझेंगे कि हमारा वजूद जो है वो उसकी नफी हो रही है, तो हम तो हर उस हद तक जाएंगे जिस हद में फिर ये चीज़ों की तो नहीं सोचा जाता कि जी फ़लाँ चीज़ कर दें, फ़लाँ चीज़ ना करें, ये जमहूरी है, ये गैर जमहूरी है, ये असूली है, ये बेअसूली है। ये तो फिर चीज़ें जो है वो ख़त्म हो जाती हैं। ये आपके मानने वाले, चाहने वाले सैकड़ों हैं, लाखों हैं, और आपकी ये बातें सुनेंगे तो वो तो इमरान खान को अपना दुश्मन समझेंगे और वो हमला करने से गुरेज नहीं तो इमरान खान के साथ जितने लोग हैं हमें अपना दुश्मन समझते हैं। इससे तो नारकी फैलेगी। ना तो अनारकी फैली हुई है, और कैसे फैलेगी। अच्छा, आप देखें राना सनाउल्लाह साहब क्या कह रहे हैं। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि अब सूरत हाल यह है कि अगर इमरान खान को बाकी रहने दिया तो फिर हम नहीं बचेंगे। यानी अगर इलेक्शन में उतर गए तो इमरान खान की जीत यकीनी है। वो कह रहे हैं कि ये कैसे सिचुएशन, यहाँ पर हमने ही रहना है या उसने रहना है। मतलब ये है कि अगर इमरान खान को आने दिया गया तो हमारा खात्मा यकीनी है, इसलिए बेहतर यही है कि हम अपनी सर्वाइवल के लिए इमरान खान को ना आने दें। तो बुनियादी तौर पर आइन और कानून कोई चीज़ नहीं है। राना सनाउल्लाह ये एडमिट कर रहे हैं, वो तस्लीम करते हैं कि इस सूरत हाल में ये नहीं देखा जाएगा कि क्या कानूनी है, क्या गैर कानूनी है, और क्या जमहूरी है, क्या गैर जमहूरी है। वो कहते हैं नहीं, बस अब तो ये एक ऐसी जंग है कि जो हमें किसी भी कीमत पर जीतनी है। उस खेल के उसूल कुछ भी हों और कोई उसूल ना हो, मगर हमने खेल जीतना है। तो एक ऐसी सूरत हाल में हम आ गए हैं, जबकि लड़ाई हो या खेल हो या जंग हो, कुछ उसूलों की बुनियाद पर लड़ी जाती है। जमहूरी कुव्वतों के सामने कुछ उसूल होते हैं। अगर आप खेल के मैदान में भी उतरेंगे तो किसी एक ने जीतना है, किसी दूसरे ने हारना है, और खेल के कवायद ज़वाबित होंगे। मगर राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि नहीं, अब हम ये नहीं देखेंगे कि क्या जमहूरी है और क्या गैर जमहूरी है। यानी फिर हमसे कोई हिसाब ना मांगे। अब आप ज़रा मुराद सईद की इस ट्वीट को साथ में जोड़कर देखें, जो वो कह रहे हैं कि बहैसियत साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को सिक्योरिटी नहीं मुहैया की गई, प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी को भी सिक्योरिटी हटाने का मसला जारी कर दिया गया है, जराइम पेशा शख्स जिसको मुल्क का वज़ीर दाखिला बना दिया गया है खुलकर इमरान खान को ख़त्म करने की सिर्फ बात नहीं कर रहा, घिनौने मंसूबे पर अमल दरामद भी जारी है। अब राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो बुनियादी तौर पे अगर इमरान खान को क्रश करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, और सिक्योरिटी न सिर्फ हटाई है बल्कि जो प्राइवेट सिक्योरिटी है उनको भी मरासला लिख रहे हैं कि जी इनकी सिक्योरिटी हटाएं अगर आपने काम जारी रखना है इस मुल्क में। तो इसका मतलब यह है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, जंग और मोहब्बत में सब जायज़ होता है, तो जो हम कर रहे हैं वो भी जायज़ है। तो राना सनाउल्लाह एक ऐसी नहज पर इस मामले को ले आए हैं जहां पर जो अपने मुखालिफिन को एलिमिनेट करने के लिए वो समझते हैं कि हर हरबा जायज़ है, कुछ भी गैर कानूनी नहीं है।
تو یہ بڑی خطرناک سوچ ہے جو ملک کے وزیر داخلہ کے ذہن میں آ گئی ہے، بڑی خطرناک سوچ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کچھ بھی غلط کریں گے تو آپ کے پاس اس کی دلیل ہوگی۔ آپ ان چیزوں کی بھی دلائل دے رہے ہیں جو چیزیں غیر قانونی ہیں، ان کے بھی دلائل دے رہے ہیں۔ جو چیزیں نہیں ہو سکتی جمہوری معاشروں میں، آپ ان کے لیے بھی دلائل دے رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کرنا جائز ہے ان حالات میں ہمارے لیے، کیونکہ دونوں میں سے کسی ایک کا وجود باقی رکھنا ہے۔ عام طور پہ میں پھر کہوں گا کہ جب کوئی غنڈہ جس کے ساتھ بڑا کوئی ظلم ہو گیا ہو، کوئی جبر ہو گیا ہو، تو وہ دوسروں کو ختم کرنے، مات دینے، ایلیمنیٹ کرنے کے لیے بہانے تراشتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یا اب میں زندہ رہوں گا یا اب تم زندہ رہو گے۔ یہ وہ بات رانا ثناء اللہ کر رہے ہیں، اور یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ بہرحال مریم صاحبہ جو ہیں انہوں نے بڑی دلچسپ بات کی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ فوری الیکشن کا مطالبہ عمران خان اس لیے کر رہے ہیں کہ اکتوبر میں نیا چیف جسٹس ہوگا، یعنی عمران خان نئے چیف جسٹس کے ہوتے ہوئے الیکشن نہیں لڑنا چاہتے، یعنی عمران خان سمجھتے ہیں کہ موجودہ چیف جسٹس کے ہوتے ہوئے ہی الیکشن لڑنا چاہیے۔ یہ مریم صاحبہ کا کہنا ہے۔ اب اس کو دو حوالوں سے آپ دیکھیے۔ ایک تو یہ کہ عمران خان کو نئے چیف جسٹس کیا تکلیف پہنچا سکتے ہیں؟ جب 8 اکتوبر کو الیکشن ہوں گے، انہیں آئے ہوئے 10-12 دن ہوئے ہوں گے، 8 کو الیکشن ہو رہے ہوں گے، تو عمران خان کو نئے چیف سے کیا خطرہ ہے؟ اور اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو عمران خان کیوں نئے چیف کے ہوتے ہوئے الیکشن نہیں لڑنا چاہیں گے؟ کیا چیف جسٹس کا الیکشن کمیشن کے اوپر کوئی اختیار ہوتا ہے؟ کیا چیف جسٹس الیکشن کو مینیپولیٹ کر سکتا ہے؟ کیا چیف جسٹس دھاندلی کرا سکتا ہے؟ کیا چیف جسٹس کسی کو الیکشن جتوا یا ہروا سکتا ہے؟ الیکشن کا چیف جسٹس کے ساتھ کیا تعلق ہوگا؟ اب اس کو دوسرے طرف آ کر سوچئے کہ یہ بات مریم کے ذہن میں کیوں آئی؟ اس کا مطلب کیا یہ تو نہیں کہ مریم بھی اس چیف جسٹس کے ہوتے ہوئے الیکشن نہیں لڑنا چاہتی ہیں اور وہ نئے چیف جسٹس کے آنے کے بعد الیکشن لڑنا چاہتی ہیں؟ کیوں؟ دیکھیے ہوپس کیا ہیں۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ وہ چیف جسٹس جو بھی آنا ہے، جیسے قاضی فائزہ، ان کے ساتھ کوئی ساز باز رکھی ہے، یقیناً نہیں کی ہوگی، یقیناً جسٹس صاحب نے نہیں کی ہوگی، یا ان کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی، یا کوئی معاملہ طے نہیں ہوں گے۔ لیکن ہوپس کیا ہیں نون لیگ کی؟ ہوپس یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں ہوپس ان کی یہ ہیں کہ نئے جو چیف جسٹس آئیں گے وہ نواز شریف کو واپس سیاست میں لے کر آئیں گے یا آنے دیں گے۔ کیسے لے کر آئیں گے؟ نواز شریف کی نااہلی کو ختم ویسے تو کر نہیں سکتے، کیسز جو ہیں وہ ٹائم بارڈ ہیں، اور وہ اقامہ میں ان کی نااہلی ہو چکی ہے، پاناما والے کیس میں نااہلی ہو چکی ہے، تو وہاں سے تو کوئی ریلیف مل نہیں سکتا۔ تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ پھر کیسے ان کو ریلیف مل سکتا ہے؟ تو ان کو یہ لگتا ہے، یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نون لیگ 2/3 اکثر سے جیتے، آ کر قانون میں تبدیلی کرے، امینڈمنٹ کرے، اور امینڈمنٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ نواز شریف کے لیے قانون میں راستہ پیدا کرے، کو وزیر اعظم بنے۔ لیکن عدالت سے کیا ان کو توقع ہے؟ عدالت سے توقع یہ ہے کہ ایک پٹیشن پچھلی جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ تھے احسن مون صاحب، ان کی طرف سے ایک پٹیشن گئی تھی، اور کہا گیا تھا کہ یہ جو تاحیات نااہلی ہے 62(1)(f) میں، اس کی جو تشریح کی گئی ہے، یہ تشریح یہ کی گئی ہے کہ یہ جو 62(1)(f) کی نااہلی ہے یہ تاحیات ہوگی۔ تو کہا یہ گیا ہے کہ اس درخواست میں کہ اس کو نظر ثانی کریں اور اس کی تاحیات نااہلی ختم کریں، 62(1)(f) کی نااہلی کی مدت مقرر کریں، 2 سال، 4 سال، 5 سال، یا ایک ٹرم کے لیے، تو تاحیات نااہلی ختم کریں۔ تو اب نون لیگ کی ہوپس یہ ہیں کہ اگر نئے چیف جسٹس آتے ہیں تو نئے چیف جسٹس کے ہوتے ہوئے وہ اس کو ریوائز کرا سکتے ہیں، تاحیات نااہلی والے معاملے کو، اور اگر فرض کریں وہ 5 سال کی نااہلی کرا دیتے ہیں یا ایک ٹرم کے لیے کراتے ہیں تو پھر نواز شریف دوبارہ ایلیجیبل ہو جائیں گے اور واپس آ جائیں گے۔ تو اس لیے مریم نواز یہ چاہتے ہیں کہ 8 اکتوبر کی تاریخ سے دی گئی ہے تاکہ نئے چیف جو ہیں وہ آ چکے ہوں اور پرانے چیف گھر جا چکے ہوں، یعنی عمر عطا بندیال صاحب جا چکے ہوں۔ اب یہ بات دراصل اگر ان کے ذہن میں بھی ہے تو ان کو چھپا لینی چاہیے تھی، لیکن مریم نواز صاحبہ تو پھر مریم نواز ہیں، انہوں نے یہ کنوے کر دیا ہے ایک اور انداز میں، اور کہہ رہی ہیں کہ جی یہ فوری الیکشن اس لیے چاہتے ہیں کیونکہ اکتوبر میں تو پھر نیا چیف ہوگا۔ یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب والے چیف کے سہارے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، اور اس وقت جب ہمارا آرمی چیف ہوگا تو اس سے یہ گھبرا رہے ہیں۔ تو مریم نواز تیرا اور میرا والی بحث میں بنیادی طور پر پڑ گئی ہیں، جس کی وجہ سے یہ بیان میں اس کو ایسے ریڈ کرتا ہوں، اس وجہ سے انہوں نے یہ بیان دیا۔ اچھا، اب ایک چیز اور دیکھنے کہ کل الیکشن کمیشن میں کے پی کے انتخابات پر بھی اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ پنجاب میں تو انہوں نے کہہ دیا کہ الیکشن نہیں ہو سکتے اور 8 اکتوبر کو ہوں گے،
اور گورنر خیبر پختونخوا جنہوں نے 28 مئی کی تاریخ دی پھر واپس لے لی پھر نہیں دی اور اس کے بعد وہ بھی چاہتے ہیں کہ 8 اکتوبر کو الیکشن ہو. تو اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں الیکشن کمیشن کیا کرے گا. الیکشن کمیشن اس ساری صورتحال میں الیکشن کمیشن کرے گا یہ کہ مشاورت کرے گا, ساری بیٹھ کے چیزیں وہ طے کرے گا, اجلاس کرے گا, اجلاس میں مشاورت کرنے کے بعد کہہ دے گا کہ ٹھیک ہے جی خیبر پختونخوا کے الیکشنز بھی 8 اکتوبر کو ہوں گے. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ الیکشن کمیشن سے یہ آنے والی ہیں. آخری بات یہ کہ یہ جو آٹے کی سیاست شروع ہو گئی ہے, اس وقت پوری حکومت کی کوشش یہ ہے کہ آٹے کو بیچا جائے, یعنی مفت آٹے کو بیچا جائے انفیکٹ, اور اپنے سیاسی فائدے کے لیے اس کو استعمال کیا جائے. ٹی وی چینلز کو خبر آپ کو دے رہا ہوں کہ ٹی وی چینلز کو یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ آٹے کی لمبی لمبی لائنیں نہ دکھائی جائیں اور وہاں پر ہونے والی دھینگا مشتی, ہاتھ ہپائی, گالم گلوچ, لوگوں کی پریشانی اور لمبی لائنیں وہ نہ دکھائی جائیں, آٹے کی لائنیں. اس کی بجائے چینلز کو کیا ہدایات کی جا رہی ہیں؟ مثلا خبر یہ آتی ہے کہ جی تمام چینل کو ہدایت آتی ہے کہ وزیر اعظم آج شام 4:10 پہ جو ہے وہ آٹے کی فلاں مرکز کا دورہ کریں گے اور پی ٹی وی سے اس کو لائیو کٹ کیا جائے گا, تو آپ لوگ بھی اس کو کٹ کر لیں پی ٹی وی سے. یہ ہدایات جاری کی جاتی ہیں. پھر ہدایات جاری کی جاتی ہیں کہ وزیر اعظم فلاں آٹے کے مرکز کا اتنے بجے دورہ کریں گے, تو وزیر اعظم کے دورے, آٹا مراکز کے دورے اور وزیر اعظم کے خطاب یا اس کے ڈائلاگ, جملے, بیانات یہ سنوائے جائیں گے. لمبی لمبی لائنیں آٹے کی نہیں دکھائی جائیں گی. یہ ہدایات جاری کی ہیں. تو اس سے کیا وہ لوگ جو آٹا لینے گئے ہیں اور انہوں نے ذلیل و خوار ہو کے آٹا خریدا ہے, کیا وہ آٹا لینے کے بعد بھی حکومت کے حق میں ہو جائیں گے؟ مجھے پچھلے دنوں کچھ پالیٹیشین سے بات ہو رہی تھی, بڑی دلچسپ بات انہوں نے کی. انہوں نے کہا کہ جی میں تو ہمیشہ اس بات کا اپنے حلقے میں کہتا ہوں کہ آٹا مفت نہیں دینا. وہ کیا سمجھتے ہیں کہ آٹا مفت دینے سے اور غیر مقبولیت بڑھتی ہے, کیونکہ جن کو مل جاتا ہے ان کو ذلیل و خوار ہو کے ملتا ہے, وہ بھی گالیاں دیتے ہیں, اور جن کو نہیں ملتا وہ بھی گالیاں دیتے ہیں. تو آٹا مفت دے کے الٹا سیاسی طور پر نقصان ہوتا ہے. لیکن یہاں پر آٹے کو جو ہے وہ آٹے کی لمبی لائنیں چھپا کر آٹے کی فراہمی کو بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس وقت حالات اب اتنے برے ہو چکے ہیں کہ مفت کا ایک ایک تھیلا دینے سے حالات بہتر نہیں ہوں گے. یہ میری آبزرویشن کی بنیاد پر اس وقت یہ رائے ہے کہ اس سے ڈیمیج ایک آٹے کے تھیلے سے کور نہیں ہوگا, ڈیمیج بہت زیادہ ہو چکا ہے. تو یہ تھی جی کچھ چیزیں جو میں آپ کے ساتھ اس وقت شیئر کرنا چاہتا تھا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.